اس کے ناموں کے ساتھ۔ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، الرحمن یہ اس کا صفاتی نام ہے، الرزاق رزق دینے والا وہ یہ اس کا صفاتی نام ہے، رب العالمین جہانوں کا پروردگار یہ اس کا صفاتی نام ہے، الملک وہ بادشاہ ہے، القدوس ہر نقص اور عیب سے پاک ہے۔ اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ ہم اس کو پہچانتے ہیں۔ اللہ کی معرفت یہ پہلا مسئلہ کیا ہے؟ العلم، کہ انسان کو علم ہونا چاہیے، سب سے پہلے اللہ کا علم ہونا چاہیے۔ اللہ کا علم کیا ہوگا؟ اللہ کی ذات کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ وہ ہے، وہ برحق ہے، وہ واجب الوجود ہے۔ اور دوسرا اللہ کے نبی کے بارے میں معرفت ہونی چاہیے، پہچان ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے، ادراک ہونا چاہیے کہ اللہ نے نبی بھیجے ہیں، اور سب سے آخر میں جو نبی آئے ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور نبی یہ اللہ رب العزت کے منتخب کردہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اور ان کو اپنی وحی کا مورد بناتا ہے، ان پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کو پہچاننا، صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، جو ہمارے رسول ہیں، اور جو ہمارے رہبر اور رہنما ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں، ان کی پہچان اور ان کی معرفت۔ ومعرفت دین الاسلامی بالادلہ، سب سے پہلی چیز جو انسان کو سیکھنی چاہیے، جاننی چاہیے، وہ علم ہے، اور وہ علم ہے اللہ کا علم، اللہ کی معرفت، اللہ کے نبی کا علم، ان کی معرفت، دین اسلام کا علم اور اس کی معرفت بالادلہ، دلائل کے ساتھ۔ دلائل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے اجمالی دلیل، یعنی قرآن و سنت میں بہت سارے دلائل موجود ہیں، اللہ رب العزت کی ذات عالی کا بھی اس بات کرتے ہیں، اللہ کے اسماء و صفات بھی ذکر کرتے ہیں، اللہ کے افعال کا بھی بیان ہے، اللہ کی سنتوں کا بھی بیان ہے، جن سے انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ تفصیلی دلائل تو علماء کی سمجھ میں آتے ہیں، لیکن جو عام مسلمان ہے وہ اگر اتنا ہی جان لے کہ قرآن اور حدیث میں اللہ رب العزت کی ذات کے دلائل موجود ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات عالی کے لیے تو اس کائنات کی کھلی کتاب بھی کھلی دلیل ہے، ہر چیز وفی کل شیء لہ آیۃ، ہر چیز بول کے بتا رہی ہے کہ اس کا بنانے والا ہے، اس کا سنبھالنے والا ہے۔ یہ آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہوا ہے تو کسی نے سنبھالا ہوا ہے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یہ زمین کھڑی ہوئی ہے اس فضائے بسیط کے اندر، اور یہ اس طرح اپنی جگہ کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، اسی نے اس کو ٹکایا ہوا ہے۔ اور اسی طرح پوری کائنات کے اندر یہ عظیم کہکشائیں اور یہ سورج اور یہ ستارے، یہ سب کچھ اس کا کانا بنایا ہوا ہے۔ اس میں سے ذرا بھی انسان عقل اور سمجھ اور سوچ کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ غور کرے تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ اللہ ہے۔ تو اللہ کی معرفت کے دلائل موجود ہیں قرآن و سنت میں بھی اور اس کائنات کے اندر بھی۔ تو اللہ کی معرفت، اللہ کے نبی کی معرفت، قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت موجود ہے اور رسالت جاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس چیز کو علمی طور پر انسان کو سمجھنا چاہیے، صرف یہی نہیں کہ انسان نے ایسی چیزیں ذہن میں بٹھائی ہوئی ہیں جو کہ واقعہ کے خلاف ہیں، حقیقت کے خلاف ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھے۔ نہیں، جو صحیح عقیدہ بنتا ہے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ اور ایمان رکھنا چاہیے، آپ کی ذات گرامی پر اور آپ کی نبوت اور رسالت پر اور آپ کی ختم نبوت پر اور آپ کے اس مقام رفیع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام محمود پر جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نوازا ہے۔ تو معرفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معرفت دین الاسلام، اور اسی طرح دین اسلام کی معرفت، دین اسلام جو دین اللہ نے مقرر کیا ہے اور اللہ کے ہاں وہی دین معتبر ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اس کو دلائل کے ساتھ پہچاننا، اجمالی دلائل کے ساتھ پہچاننا اور تفصیلی دلائل کے ساتھ حاکم کا، قاضی کا، عالم کا اور مفتی کا کام ہے کہ وہ تفصیلی دلائل کے ساتھ چیزوں کو پہچانے۔ لیکن عام آدمی کو اگر یہ پتہ ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور اللہ رب العزت کی دلائل اس کے وجود کے کائنات میں بھی موجود ہے اور قرآن حدیث میں بھی موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اور رسول ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، ہاشمی تھے، قریشی تھے، اور مکہ میں پیدا ہوئے، مدینہ میں ہجرت کر کے چلے گئے، ان چیزوں کا انسان کو علم ہے تو یہ علم کافی ہوتا ہے۔ دین اسلام کے بارے میں انسان کو
زیادہ تفصیلی معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو کام کر رہا ہے اس کے بارے میں اسے علم ہونا چاہیے کہ اس کو کیسے کرنا ہے، اس کو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے تو کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ تو یہ چیزیں جو کرنے والے کام ہیں ان کے بارے میں جاننا چاہیے۔ باقی سارے دین کے بارے میں یہ علم جو ہے یہ علماء کا کام ہے، وہ تفصیلی علم، قاضی، عالم اور مفتی اور حاکم، اس کو اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے حاکم تو اس سے بے بہرا ہے، وہ تو اس کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ علماء اور مفتیان اور قضات بھی اب ہمارے تقسیم ہو گئے ہیں۔ کچھ قاضی ہیں جو دین کے بارے میں نہیں جانتے، اور کچھ قاضی ہیں جو جانتے ہیں لیکن ان کی بات نہیں مانی جاتی۔ تو اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے کہ دین اسلام کا علم بھی ہو اور اس کا نفاذ بھی ہو اور اس کے مطابق ہماری زندگی کا نظام چلایا جائے۔ اللہ رب العزت اس کے لیے راہیں آسان فرما دے۔ دوسرا مسئلہ جو ہے جس کو پہچاننا ضروری ہے وہ ہے دین، اس علم کے مطابق عمل کرنا، العمل بھی، اس علم پر عمل کرنا۔ علم پر عمل کیا جائے تو وہی علم ہے، اور اگر اس علم پر عمل نہ کیا جائے تو وہ جہل ہے۔ اس لیے کہ علم صحیح معنوں میں وہی ہوتا ہے جس کے مطابق انسان کا عمل ہو، عمل کرے تو وہ عالم ہے، اور اگر جانتا ہے اور عمل نہیں کرتا تو وہ تو جاہل ہے، اسے پتہ نہیں ہے، جو علم کا فائدہ تھا اس سے وہ محروم ہے۔ تو اس کے اوپر عمل کرنا، العمل بھی۔ اور تیسرا، خود جان کر عمل کر کے انسان فارغ نہیں ہوتا۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو اس نے جانا ہے اور جو اس نے مانا ہے اور اس کو اپنے عمل میں لے کے آیا ہے، اس کو آگے بھی پہنچائے، اس کی دعوت بھی دے، لوگوں تک اس کو پہنچائے اور اس کو پھیلائے، اس پر عمل کرے اور اس کی دعوت دے۔ الدعوت الیہ، اس علم کی طرف دعوت دینا۔ اور چوتھا مسئلہ ہے الصبر علی الاذی، کہ یہ کام کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ صبر آزما کام ہے، یہ مشکل کام ہے، لوگوں کی بھی مخالفت برداشت کرنی پڑے گی، مشقت بھی اٹھانی پڑے گی، قربانیاں بھی دینی پڑے گی، اور انسان کے لیے زندگی کے اندر رکاوٹیں بھی آئیں گی، نقصان بھی اٹھانے پڑیں گے، اور لوگوں کی طرف سے اظہار ثانی بھی ہوگی۔ ان ساری چیزوں پر انسان نے صبر کرنا ہے، اور علم کے لیے صبر کرنا ہے۔ الصبر علی الاذی، اس علم کے سیکھنے کے لیے، اس علم کو محفوظ کرنے کے لیے، اس علم پر عمل کرنے کے لیے، اس علم کی دعوت دینے کے لیے، اس علم کو آگے منتقل کرنے کے لیے جتنی مشقت اور تکلیف اور اذیت انسان کو اٹھانی پڑے گی اس پر صبر کرنا ہے۔ تو یہ چار مسئلے ہیں جن کے بارے میں انسان کو جاننا ضروری ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ چار مسئلے ہیں، ان کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی ہے قولہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورۃ العصر یہ قرآن مجید کی مختصر صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ سورۃ الکوثر تو سب سے مختصر ہے، اور اسی طرح یہ بھی چھوٹی صورت ہے، لیکن معنوی اعتبار سے یہ بہت جامع صورت ہے۔ خاص طور پر دین کی معرفت، دین کے علم، دین کے عمل، دین کی دعوت اور دین پر استقامت کے لیے جو انسان کو صبر اور عزیمت، تحمل اور استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، استقلال کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس کے حوالے سے یہ جامع ترین اور کافی صورت ہے۔ یہ ایسی صورت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے اس دین کے حوالے سے، اس دین کی ضرورت اور اہمیت اور اس دین کی افادیت اور نافعیت کہ یہ کتنا نافع ہے، اور پھر یہ اہم اور بہت ہی عظمت والا دین، انتہائی نفع بخش اور انسان کے لیے فائدے کا باعث بننے والا دین، اس کی دعوت دینا اور اس کے لیے صبر کرنا اور اس کے لیے ہر تکلیف اور مشقت کو برداشت کرنا، یہ تعلیم دینے کے لیے اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر یہ انسانوں کو تعلیم دی ہے۔ یہ ان چاروں مسائل کی دلیل اس صورت کے اندر موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جہاں کہیں بھی صورت کے شروع میں ذکر کی جاتی ہے تو یہ مستقل آیت ہوتی ہے قرآن کی۔ بعض مقام پر یہ صورت کا حصہ ہے اور
اکثر جو ہے یہ سورت کا حصہ نہیں ہوتی، لیکن قرآن کی آیت ہوتی ہے۔ سورت فاتحہ میں البتہ اختلاف ہے، بعض قرآن ہیں جیسے عاصم ہیں ان سے جو حفظ کی روایت ہے اس کے اندر یہ سورت فاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ اس لیے آپ بعض قرآنوں میں دیکھتے ہوں گے، خاص طور پر مصحف المدینہ جو اب چھایا ہوا ہے مجمع الملک فات سے، اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ نمبر 1 لگا ہوا ہے اور الحمدللہ رب العالمین پہ نمبر 2 لگا ہوا ہے۔ تو یہ حفظ کی قرات میں جو عاصم سے وہ روایت کرتے ہیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ کا حصہ ہے، پہلی آیت ہے۔ اور عام صورتوں کے اندر یہ قرآن کا حصہ تو ہوتی ہے لیکن سورت کا حصہ نہیں ہوتی، سورت اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ لیکن سورت فاتحہ کے بارے میں دوسرے قراء تو کہتے ہیں کہ یہ حصہ نہیں ہے اس کا، لیکن حفظ کہتے ہیں کہ یہ حصہ ہے، عاصم کی قراءت انہوں نے جو لی ہے اس میں اس کا حصہ ہے یہ، لیکن یہاں یہ سورت کا حصہ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مستقل آیت ہے اور آگے والعصر یہاں سے یہ سورت شروع ہوتی ہے۔ اور عصر سے مراد زمانہ ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، لیکن شریعت کی اصطلاح میں اس سے مراد عصر کا وقت لیا جاتا ہے، یہ جو اب گزر رہا ہے۔ سورج جب ایک مثل کے برابر ہو جاتا ہے اس کا سایہ ڈال کے، اور سورج جو ہے افق سے ہٹ کر مغرب کی طرف نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے غروب ہونے کے لیے، تو وہ جو وقت ہوتا ہے عصر کا اس کو عربی زبان میں العصر کہا جاتا ہے، صلاۃ العصر یعنی عصر کی نماز۔ یہ دن کے ڈھلنے کا وقت ہوتا ہے، دن ڈھل کے غروب ہونے کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، دن کا آخر شروع ہو جاتا ہے، تو عصر سے مراد عصر کا وقت ہے۔ اور بعض علماء نے اس سے مراد مطلق زمانہ لیا ہے، لیکن شاید بہتر یہی ہوگا کہ اس سے عصر کا وقت ہی مراد لیا جائے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں آئے وہ زمانہ عصر کا زمانہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی مثال بیان فرمایا کچھ لوگ تھے جنہوں نے صبح سے لے کر دوپہر تک کام کیا، زور کے وقت تک، کچھ لوگ تھے جنہوں نے زور سے لے کر عصر تک کام کیا، کچھ لوگ تھے جنہوں نے عصر سے لے کر مغرب تک کام کیا، اور یہ عصر سے لے کر مغرب تک کام کرنے والے جو ہیں یہ پہلے سب سے زیادہ اجر ثواب لے گئے۔ تو پہلے جو لوگ تھے وہ یہودی تھے اور بعد میں آنے والے عیسائی تھے، اور عصر سے لے کر شام تک کام کرنے والے مسلمان ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو ہے یہ عصر کا زمانہ ہے۔ آپ کا زمانہ جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں قیامت کے ساتھ اس طرح ملا ہوا آیا ہوں، میرے بعد اب قیامت ہی آئے گی۔ تو یہ آخری وقت ہے، تو اس وقت کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی، اور جب دن کے اس حصے کی قسم کھائی گئی، اور جو غروب کے قریب کا وقت ہے، جب غروب ہونے والا ہے تو سارا دن بھی اس میں آ جاتا ہے۔ اس لیے ٹائم تو یہی ہے عصر کا، لیکن سارا زمانہ جو ہے وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان جو ہے وہ گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ انسان کا خسارہ، دنیا کا بھی خسارہ، دین کا بھی خسارہ اور آخرت کا بھی خسارہ، اور انسان کی زندگی بھی ضائع، اور انسان کا یہ وجود جو ہے یہ اس کے لیے راحت کا باعث نہیں بنے گا، سلامتی کا باعث نہیں بنے گا، بلکہ اس کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث بن جائے گا۔ ایسا خسارہ، یہ سارے کے سارے انسان اس خسارے کے اندر مبتلا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کا استثناء لفظ اللہ کے ساتھ اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا، اور ایمان جو ہے اس کے اندر علم پہلی چیز ہے۔ علم ہوگا تو انسان ایمان لائے گا نا، کسی چیز پر یقین کرے گا، کسی چیز کی تصدیق کرے گا، کسی چیز کو مانے گا، قبول کرے گا، تو پہلے اس کو جانے گا۔ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا کہ اللہ میرا رب ہے اور اللہ میرا الہ ہے، تو اس کے لیے فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، اللہ رب العزت کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ تو علم جو ہے یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا جن کو علم اور ایمان دیا گیا، تو علم جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے ایمان جو ہے یہ الا الذین آمنوا، یہ علم کی دلیل ہے کہ انسان کو علم ہونا چاہیے اور اس علم پر یقین ہونا چاہیے اور اس علم کی تصدیق ہونی چاہیے۔ وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ عمل جو ہے صرف عمل نہیں، عمل تو لوگ کرتے ہیں لیکن وہ عمل صالح ہونا چاہیے۔ صالح کا معنی وہ عمل جس سے فساد نہ پھیلے، سدھار ہو، سنوار ہو، اور وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کی تعلیم اور اللہ رب العزت کی شریعت کے مطابق کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور توجیہ کے مطابق کیا جائے۔
وہ عمل صالح ہوتا ہے۔ صالح عمل وہ ہوتا ہے جس سے فساد نہ پھیلے، اور جو بھی عمل شریعت سے ہٹ کر کیا جائے وہ زمین میں فساد کا باعث بنتا ہے، اور جو شریعت کے مطابق کیا جائے وہ اصلاح کا باعث بنتا ہے۔ تو عامل الصالحاتی، انہوں نے صالح اچھے اور نیک اعمال کیے، اور عمل نیک وہی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیم کے مطابق کیا جائے، وہ عمل صالح ہوتا ہے۔ تو جس نے عمل کی، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور وہ حق جو اللہ نے اتارا ہے، تواصوا، اس کی وصیت کی اور قبول کی۔ خود بھی وصیت کرتے ہیں لوگوں کو، وصیت کا معنی ہوتا ہے شدت کے ساتھ کسی چیز کی تاکید کرنا اور تلقین کرنا، کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اسے یاد رکھنا ہے، اسے بھولنا نہیں ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، وہ وصیت ہوتی ہے۔ تواصوا، ایک دوسرے کو تلقین اور تاکید کرتے ہیں حق کی۔ حق وہ ہے جو اللہ نے اتارا ہے، اللہ حق، اللہ کا دین حق، اللہ کا رسول حق۔ یہ جو حق آیا ہے اس حق کو قبول کرنا ہے، اس پہ قائم رہنا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے، اور اس سے بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہٹنا، اس حق کی وصیت کرتے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، اور اس حق کو مان کر پھر اس پر ڈٹے رہنا، اور اس کو بلند رکھنا، حق کو سر بلند رکھنا۔ اس کے لیے ظاہر قربانی بھی دینی پڑے گی، مشقت بھی اٹھانی پڑے گی، مخالفتیں بھی جھیلنی پڑے گی، ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کریں، صبر، سہار، تحمل، برداشت، حوصلہ مندی، اس کا بھی انسان اہتمام کرے۔ تو یہ سورت جو ہے یہ اس کی دلیل ہے جو اوپر 4 مسائل ذکر ہوئے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام تھے، محمد بن ادریس ان کا نام ہے۔ 150 میں ان کی ولادت ہوئی اور 204 میں ان کی وفات ہوئی، لیکن اللہ رب العزت نے دین کا بڑا کام لیا ان سے، اور بہت بڑے عالم تھے قرآن اور حدیث کے۔ وہ کہتے ہیں لو ما انزل اللہ حجۃ علی خلقہ الا هذه سورۃ لکفتہ، دین کی اہمیت اور عظمت بتانے کے لیے، اور علم کی ضرورت بتانے کے لیے، عمل کی عظمت بتانے کے لیے، اور اس علم و عمل کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو لوگوں کو رہنمائی فرمائی ہے، تلقین فرمائی ہے، اگر اس سلسلے میں یہی صورت نازل ہوتی اور نہ بھی آیا ہوتا، اللہ رب العزت نے امر بالمعروف کا بھی حکم دیا ہے، نہی عن المنکر کا حکم دیا ہے، دعوت کا حکم دیا ہے، اللہ کی طرف بلانے کا حکم دیا ہے، اور بھی اللہ رب العزت نے کئی طرح سے لوگوں کی ذمہ داریاں لگائی ہیں کہ وہ علم سیکھیں اور علم کے لیے دین کے اندر تفقہ حاصل کریں۔ اگر وہ ساری آیتوں کی بجائے صرف یہی ایک صورت کافی ہوتی تو یہ کافی تھا، یہ لوگوں کے لیے کافی تھی اس چیز کے لیے، لکفتہم۔ اور بھی اس طرح کے اقوال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کتاب المناقب کے اندر امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے ہوئے ہیں۔ وقال البخاری رحمہ اللہ تعالی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی وہ حوالہ دیتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنی کتاب الجامع الصحیح کے اندر، کتاب العلم کے اندر فرماتے ہیں باب العلم قبل القول والعمل، یعنی ھذا باب، یہ باب ہے، فیہ بیان، اس باب میں بیان ہے اس کا کہ العلم قبل القول والعمل، کہ علم جو ہے یہ بات کرنے سے اور عمل کرنے سے پہلے ہونا چاہیے۔ بولنے سے پہلے جانو کہ میں جو بول رہا ہوں صحیح ہے یہ غلط ہے، عمل کرنے سے پہلے جانو کہ جو میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یہ صحیح نہیں ٹھیک ہے۔ بولنے سے پہلے بھی علم حاصل کرو، عمل کرنے سے پہلے بھی علم حاصل کرو، یعنی جو کام بھی کرنا ہو اس کے بارے میں آپ کو دینی طور پر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دین کے اندر یہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے، میں نے یہ کام کیسے کرنا ہے۔ آج لوگ الٹا سیدھا غلط سلط کر کے آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں نے ایسے کر لیا تو میں نے اب کیا کروں۔ حالانکہ مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ کرنے سے پہلے اس کے بارے میں جانے کہ میں نے اس کو کیسے کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں دین کا علم سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی، اور ان سے پہلے یہی بات امام سفیان ابن عیینہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے اور امام بخاری کے دادا استاد تھے، امام بخاری کے دادا استاد تھے، انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ باب العلم قبل القول والعمل،
علم کی اہمیت یہ ہے کہ بات کرنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے انسان کو علم سیکھنا چاہیے. پھر پہلے سیکھ پھر کر، پہلے سیکھ پھر بول. یہ علم بہت ضروری ہے، اور بغیر علم کے، جہالت کے ساتھ انسان کام کیے جائے اور بولے جائے تو انسان بجائے فائدے کے الٹا نقصان اٹھاتا ہے. والدلیل قولہ تعالی، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لیں لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. یہ نہیں کہا اللہ رب العزت نے قُلْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کہو. کیا کہا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. یہ سورۃ القتال، سورہ محمد کی آیت ہے. آپ کو علم ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، اس کا علم ہونا چاہیے. اور اسی لیے علماء نے پھر اس کلمے کی حقیقت اور اس کا معنی اور اس کلمے کا تقاضا اور اس کلمے کی شروط، یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں. یہ صرف ایک بول ہی نہیں ہے، بندہ ایسے بول بول کے یہ سمجھے کہ میں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا. نہیں، الہ ہوتا کون ہے اور الہ برحق کون ہے، اور لوگوں نے جھوٹے معبود اور باطل معبود کیا بنائے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں جاننے کی ہیں. اور لا الہ الا اللہ کی شرط کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اور اس کا انسان کے اوپر حق کیا ہے. میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں جاننے والی ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ کو علم ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ قول ہے، تو قول سے پہلے بھی علم ہونا چاہیے. علم پہلے ہے اور لا الہ الا اللہ قول بعد میں ہے. قبل القول والعمل واستغفر لذنبک، اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کیجیے. استغفر اللہ یہ عمل ہے، اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے استغفار طلب کرنا، بخشش طلب کرنا، یہ عمل ہے. تو عمل سے بھی پہلے، قول سے بھی پہلے علم ہونا چاہیے. تو اللہ نے علم کو مقدم رکھا ہے، تو علم سب سے پہلے ہے. اس سے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے. دین کا ضروری علم ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ کام میں نے کیسے کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے کہاں ادا کرنی ہے، کیا اس کا نصاب ہے، کہاں کہاں اس کے مصارف ہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے. شادی کرنی ہے، اس سے پہلے علم حاصل ہونا چاہیے کہ بیوی کا کیا حق ہے، شوہر کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اولاد کے کیا تقاضے ہیں. ہم سارے کام ایسے منہ زبانی کیے جاتے ہیں، جانتے نہیں ہیں. یہ ہماری بڑی کوتاہی ہے. دین جو ہے یہ دین علم کا دین ہے، عمل کا دین ہے اور علم کا دین ہے، دعوت کا دین ہے اور استقامت کا دین ہے. تو انہوں نے اس چیپٹر کے اندر یہ 4 مسائل بیان کیے اور اس کے دلائل بیان کیے. یہ ایک مقدمہ ہے، یہ مدخل ہے، یہ راستہ ہے، یہ انٹری ہے، راستہ داخل، انٹرنس ہے داخل ہونے کے لیے اس کتاب کے اندر. یہ ان کا ایک مستقل رسالہ تھا جس کو ان کے بیٹے نے کسی نے یا ان کے کسی شاگرد نے اس کتاب کے اندر شامل کر دیا. دوسرا جو اس کا چیپٹر ہے وہ ہے اعلم رحمک اللہ انہ یجب علی کل مسلم و مسلمۃ تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. اعلم، وہی بات پھر دہرائی ہے بندے کو متوجہ کرنے کے لیے. سن رہے ہو، دیکھ رہے ہو، سمجھ رہے ہو، اچھی طرح توجہ کرو. ہم یہ کہتے ہیں نا متوجہ، توجہ کریں، میری طرف متوجہ ہوں، سنیں، ہوش میں آئیں. تو اسی طرح انہوں نے دوبارہ اس کو دہرایا دعا کے ساتھ اعلم رحمک اللہ انہ یجب علی کل مسلم و مسلمۃ. ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر ان 3 مسائل کو سیکھنا اور سمجھنا، جاننا اور ان کو اپنے علم میں لے کے آنا اور ان کے اوپر پختہ ایمان اور یقین رکھنا یہ ضروری ہے. والعمل بہن، اور ان کا سیکھنا بھی ضروری ہے اور ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. الاولا، پہلا مسئلہ، اور مسئلہ وہی ہوتا ہے ایک صورت، ایک امر، ایک واقعہ، وہ اس کی کیفیت اور اس کا حکم اور اس کی دلیل. ان اللہ خلقنا ورزقنا، اللہ رب العزت ہمارا خالق ہے. یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا خالق کون ہے، اللہ. ان اللہ خلقنا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. ورزقنا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں رزق دیا ہے. رزق صرف کھانا نہیں ہوتا،
جو کچھ ملا ہوا ہے یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ خلقنا، خلق کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، ایک خلقنا کا معنی ہوتا ہے اللہ نے ہمارا منصوبہ بنایا اور پھر اس منصوبے کو عملی جامہ پہنایا۔ خلق تقدیر کو بھی کہتے ہیں اور ایجاد کو بھی کہتے ہیں۔ خلقنا کے اندر دونوں معنی آتے ہیں۔ اللہ نے ہماری منصوبہ سازی بھی کی کہ میں نے بنانا ہے، پہلے منصوبہ بنایا اور پھر اس کے مطابق اللہ رب العزت نے ایجاد فرمایا اور تخلیق فرمائی اور ہمیں وجود بخشا۔ اور رازقنا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ فضا، یہ زندگی، یہ جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے سب اسی کی عطا ہے۔ رزق کا معنی ہوتا ہے دینا، ورزقنا ولم یترکنا حملا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں بیکار اور مہمل نہیں چھوڑا ہوا۔ حمل کا معنی ہوتا ہے جس کو بنا کر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، نہ اس کو دیکھا جائے، نہ اس کے بارے میں پوچھا جائے، نہ اس کا دھیان کیا جائے۔ محمل، ہم بھی کہتے ہیں یہ چیز محمل ہے، ایسے ہی پڑی ہوئی ہے بیکار، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو حمل جو ہے اسی سے ہی وہ محمل لفظ نکلا ہوتا ہے۔ اور حمل کا معنی ہے لم یترکنا حملا، اللہ رب العزت نے ہمیں بے مقصد اور بے لگام اور بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں باشعور مخلوق بنایا ہے، علم عطا فرمایا ہے، عقل عطا فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں فہم و شعور سے نوازا ہے، عقل و بصیرت سے نوازا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں دے کر اللہ رب العزت نے ایسے ہی چھوڑ دیا، جو چاہو کرتے پھرو، تمہارے لیے کوئی ذمہ داری نہیں، تم کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہو، اور تمہارے ذمے کو بات لازم نہیں ہے کہ تم نے اس کی پابندی کرنی ہے، کوئی حکم تمہارے لیے نہیں ہے کہ اس کو پورا کرنا ہے، اور کوئی پابندی نہیں ہے کہ ادھر جانا نہیں ہے، اس سے بچ کے رہنا ہے، نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے محمل اور بیکار، آزاد اور بے مقصد نہیں چھوڑا ہوا۔ لم یترکنا حملا بل ارسل الینا رسولا، بلکہ اس نے ہماری طرف رسول بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فمن اطاعہ، بس جو اس رسول کی فرما برداری کرے گا، اطاعت کرے گا، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصاہ، اور جو اس رسول کی نافرمانی کرے گا، دخل النار۔ معصیت کا لفظ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اطاعت کا لفظ یہ فرما برداری کے معنی میں اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، مطیع، اطاعت۔ تو جو اس کی فرما برداری کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ والدلیل قولہ تعالی، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ نے ہماری طرف رسول بھیجا ہے، اور ہم ایسے ہی محمل اور بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورۃ المزمل ہے، انا ارسلنا الیکم رسولا، اے جنوں اور انسانوں ہم نے تم سب کی طرف رسول بھیجا ہے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدن علیکم، جو تمہارے اوپر گواہی دینے والا ہے۔ یہ گواہی دو طرح کی گواہی ہے، ایک تو یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچا دیا، پہنچا کر گواہی دی، اللہ کے دین کے گواہ ہیں پہنچانے میں۔ پھر دین کے گواہ ہیں کہ عملاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پر عمل کر کے دکھا دیا، عملاً دین کر کے نماز پڑھ کے دکھائی، حج کر کے دکھایا، روزے رکھ کے دکھائے، جو دین کے کام کرنے والے تھے جہاد کر کے دکھایا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دین کا عمل تھا وہ کر کے دکھا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملاً بھی دین کے گواہ ہیں۔ اور قیامت والے دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہدن علیکم، ہمارے اوپر گواہ بن کے کھڑے ہوں گے کہ اے اللہ، جو دین تو نے مجھے پہنچایا تھا میں نے ان تک پہنچا دیا تھا، اب میری ذمہ داری ختم ہے، اب ان سے حساب لے۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت والے دن ایسا ہوگا کہ اللہ رب العزت وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا، کہ آپ کو ان کے اوپر گواہ بنا کے قیامت والے دن کھڑا کرے گا۔ سورۃ النساء کے اندر فرمایا، اللہ رب العزت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن لائے گا کہ آپ ان کے اوپر گواہی دینے والے بن کے کھڑے ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے گواہ بنایا، دین کا ابلاغ بھی کیا، دین کی تعمیل بھی فرمائی، اور قیامت والے دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گے۔ شاہدن علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ فعصا فرعون الرسول، تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی۔ فرعون کی طرف جو رسول آیا تھا وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے،
اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام یہ اصل تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام وہ ان کے ساتھ ان کے معاون تھے، اور دونوں اللہ کے نبی تھے، دونوں اللہ رب العزت کی طرف سے فرستادہ تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرعون کی طرف رسول بھیجا، پھر عصا فرعون الرسول، تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، فاخذناہ اخذا وبیلا، تو ہم نے اس کو سخت سزا میں گرفتار کر لیا۔ اخذناہ پکڑا ہم نے اس کو، پکڑنا شدت کا، وبیل کا معنی ہوتا ہے وہ پکڑ جو وبال بن جائے، اردو زبان میں بھی یہ وبال کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسی مصیبت جو انسان کا پیچھا نہ چھوڑے، انسان اس میں مبتلا ہو جائے، اخذم وبیلا۔ اللہ اکبر۔ وابل جو ہے بارش کو کہتے ہیں، ایسی بارش جو دھڑا دھڑ پڑ رہی ہے اور ایسے اس کے جو ہے نا شراٹے آ رہے ہیں کہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ وابل فعلم یصبھا وابل، زوردار موسلا دھار بارش۔ تو وبل کا معنی ہوتا ہے ایسی پکڑ اور ایسی شدت جو انسان کو گھیر لے اور نکلنے کی گناہ نہ ہو۔ اخذناہ اخذا وبیلا، اور وہ پکڑ گیا تھی کہ اللہ نے پانی میں ڈبو دیا اس کو، وہ اور اس کا لشکر سارے ڈوب گئے۔ اور اب قبر کے اندر بھی بے شک تو وہ اس کی لاش جو ہے وہ میوزیم میں پڑی ہوئی ہے، لیکن وہاں بھی اس کی قبر ہے، اور اللہ نے فرمایا نار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ یہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں صبح اور شام، آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، لیکن یہ بالغیب ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ نار یعرضون علیہا، اس کے لشکری بھی اور وہ بھی اور اس کے وزیر اور مشیر بھی سب آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ وَادْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جب قیامت برپا ہوگی تو حکم ہوگا کہ ان کو سخت ترین عذاب کے اندر مبتلا کرنا۔ تو رسول کی نافرمانی کرنے سے فرعون سخت ترین عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ تو تمہیں بھی رسول کی فرما برداری کرنی چاہیے، اور تم بے لگام نہیں ہو، تم آزاد نہیں ہو، تم خود مختار نہیں ہو۔ اور آج کے دور میں یہ بات جاننی بڑی ضروری ہے، اس لیے کہ آج جو مادی تہذیب ہے، اس تہذیب کا یہ فلسفہ ہے، بلکہ اس کے اصولوں میں سے ایک اصل یہ ہے کہ انسان ہیومن ایک آزاد اور خود مختار وجود ہے، جو کسی کا پابند نہیں اور کسی کے سامنے جواب دہ نہیں، کسی کا پابند نہیں، کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔ یہ اس کافرانہ تہذیب کا شعار ہے، اور اسی کے اوپر یہ پوری دنیا کے نظام کو چلانا چاہتے ہیں، اور ہمیں بھی کہتے ہیں کہ تم بھی اس کو مانو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم خود مختار نہیں ہیں، اس کی شریعت کے پابند ہیں، اور ہم منمانی کرنے والے نہیں ہیں، ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں۔ تو یہ چیز بڑی ضروری ہے۔ آج الحاد اور یہ لادینیت اور یہ سیکولرزم ہمارے گھروں کے اندر آ رہا ہے، یونیورسٹیوں کے سے، ان تعلیم گاہوں سے، اور ان یہ جو وسائل ہیں سوشل میڈیا کے، ان کے ذریعے سے ان چیزوں کو پھیلایا جا رہا ہے۔ یہ ڈرامے اور یہ ناول اور یہ اس طرح کی فلمیں یہ ان چیزوں کو فروغ دے رہی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، اللہ ہمارا خالق ہے اور وہ ہمارا رازق ہے، اور وہی ہمارا بادشاہ ہے، اور ہم اس کے حکم کے پابند ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے، یہ جاننا چاہیے کہ اللہ رب العزت کو شرک قطعاً پسند نہیں ہے۔ ان اللہ لا یرضی یشرک معہ احد فی عبادتہ، اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، کسی کو اس کی عبادت میں حصے دار، ساجی اور شریک بنایا جائے، یہ چیز اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ لا ملک مقرب، نہ کسی فرشتے کو اللہ کا شریک بنایا جائے، اللہ کو یہ پسند ہے۔ ولا نبی مرسل، اور کوئی اللہ کا فرستادہ نبی اور رسول وہ اللہ کا شریک بنایا جائے، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ والدلیل قولہ تعالی وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، سب سے زیادہ سنگین گناہ وہ شرک ہے، اور اللہ رب العزت کو سارے گناہ جو ہیں ناپسند ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر جو گناہ اللہ رب العزت کو ناپسند ہے وہ شرک ہے، کہ اللہ کا مقام کسی کو دے کر اس کو اللہ کا برابر کر دیا جائے، اللہ کا حصے دار شریک بنا دیا جائے، وہ حق جو اللہ کا ہے وہ اللہ کے ساتھ اس کو بھی اس میں شریک بنا لیا جائے، یا جو چیز اللہ کے لیے ہونی چاہیے وہ کسی اور کے لیے بھی کر دی جائے، یہ اللہ کے ساتھ
شرک کرنا، اشراک کا معنی ہوتا ہے ساجی اور شریک بنانا، اور شرک کا معنی ہوتا ہے ساجے داری قائم کرنا، ساج قائم کرنا، حصے داری قائم کرنا، شراکت قائم کرنا۔ تو اللہ کے ساتھ شراکت داری قائم کرنا، اللہ کے کسی کو شریک بنانا، یہ اللہ تعالیٰ کو قطعاً ناپسند ہے۔ اور دلیل اس کی کیا ہے؟ قرآن سے دلیل دی ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ دو معنی ہیں اس کے، ایک مسجد کا معنی ہے مسجد کی جمع مساجد، جہاں آپ اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے عبادت گاہ بناتے ہیں۔ سجدہ گاہ، عبادت گاہ، یہ زمین اللہ کی ہے، اور یہ زمین بھی، اللہ اکبر، یہ زمین بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، اور یہ آسمان بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ بھی سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے، لیکن یہ انسان جو ہے اس کو اللہ کے سامنے جھکنا نصیب نہیں ہے، اس کو اللہ کے سامنے جھکنا نصیب نہیں ہے، اللہ کے سامنے جھکنا نصیب نہیں ہے۔ اس لیے اللہ اکبر، یہ سجدہ گاہیں اصل میں اسی لیے بنائی جاتی ہیں کہ ان میں اللہ کو سجدہ کیا جائے، ان جگہوں پر اللہ کو سجدہ کیا جائے۔ عبادت خانے اللہ کی عبادت کے لیے بنائے جاتے ہیں، لیکن لوگ یہ ظلم کرتے ہیں کہ یا تو اللہ کی عبادت کرتے نہیں ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کئیوں نے بت رکھے ہوئے ہیں، کئیوں نے قبروں کو سجدہ گاہ بنایا ہوا ہے، کئیوں نے ایسی جگہوں کو سجدہ گاہ بنایا ہوا ہے کہ یہاں کسی نے چلا کیا تھا، یہاں کوئی بیٹھا تھا ٹیک لگا کر، یہ فلاں درخت ایسا ہے کہ یہاں انہوں نے کوئی تھوڑی دیر وقت گزارا تھا، وہاں جا کے ان درختوں کو سجدہ کرتے ہیں، ان حجروں کو سجدے کرتے ہیں، ان دیواروں کو سجدے کرتے ہیں، ان قبروں کو سجدے کرتے ہیں۔ تو یہ سجدہ گاہیں تو اصل میں اللہ کے لیے تھی۔ اور دوسرا مساجد کا معنی یہ ہے جس کے ساتھ سجدہ کیا جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے ماتھا، ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں زمین کے اوپر جب انسان رکھتا ہے تو یہ سجدے کے اعضاء اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے بنائے ہوئے ہیں۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ تو یہ سجدہ کرنا اللہ کا حق ہے کہ اللہ کو سجدہ کیا جائے، اللہ کے لیے سجدہ کرنا چاہیے۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ، اللہ کے لیے سجدہ کرو۔ اللہ اکبر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، سورج چاند کو سجدہ نہ کرو، اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے اللہ نے بنایا ہے۔ تو مساجد کا معنی سجدہ گاہیں بھی اللہ کے لیے ہیں۔ یہ مسجدوں سے بھی اعلان ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یہ بھی اللہ کی بندگی کا اعلان ہے۔ اور یہ سجدہ گاہیں بھی اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں، اور یہ سجدے کے اعضاء بھی اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو لا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو۔ دعا کا لفظ عبادت پر بولا جاتا ہے، اس لیے کہ دعا هو العبادہ، دعا عبادت ہی ہوتی ہے۔ عبادت کا بہت بڑا مظہر جو ہے وہ دعا ہے، اور دعا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک دعا عبادت کی ہوتی ہے اور ایک دعا سوال کی ہوتی ہے، اور یہاں دونوں طرح کی دعا شامل ہے اس لا تدعوا مع اللہ احدا کے اندر، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو پکارو بھی نہ اور اللہ کے ساتھ کسی کو پوجو بھی نہ، لا تدعوا مع اللہ احدا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان من اطاع الرسول ووحد اللہ لا يجوز له موالاة من حاد اللہ ورسولہ۔ یہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، ووحد اللہ، اور اللہ کی توحید مانتا ہے، لا يجوز له موالاة من حاد اللہ ورسولہ، پھر اس کے لیے یہ جائز نہیں ہوتا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرے۔ موالات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ولی بنانا، دوست بنانا، اس سے قرابت اور قربت پیدا کرنا۔ والیہ کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، اور ولی جو آپ کے قریب ہو، دل کے بھی قریب ہو، جسم کے بھی قریب ہو، ذہن کے بھی قریب ہو، وہ ولی ہوتا ہے۔ موالات من حاد اللہ ورسولہ، اللہ ایک حد میں ہے، وہ اللہ سے ہٹ کر کسی اور کا پیروکار بنا ہوا ہے، اس کو ماننے والا بنا ہوا ہے، تو اللہ کا راستہ اس نے چھوڑ دیا، اللہ سے ہٹ کر کسی اور کا ہو گیا۔ ورسولہ، اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کسی اور کا پیروکار بنا ہوا ہے۔
جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتا ہے، ان سے الگ راہ اس نے نکالی ہوئی ہے، اس سے دوستی کرنا جائز نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبٍ، اگرچہ وہ بہت ہی عزیز اور بہت ہی قریبی اور بہت ہی انسان کا پیارا رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اور اس کی دلیل یہ ہے اللہ کا فرمان سورہ مجادلہ کے اندر، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے میرے پیارے نبی آپ نہیں پائیں گے کوئی ایسی قوم جو ایمان رکھنے والی ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہوں، اور پھر وہ ایسے ہوں کہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ دوستی کرتے ہیں، مودت، ودود، ود، مودت، پیار کرتے ہیں اس سے جو دشمنی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، وَأَبْنَاءَهُمْ، یا ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، اب ان کی جمع آبا، ابن ان کی جمع ابنا، اخن کی جمع اخوان، او عشیرتہم، یا ان کا خاندان، ان کا قوم قبیلہ کی کیوں نہ ہو، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے جو اپنے قریب ترین رشتہ دار جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں ان سے پیار نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں کہ کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا، ان کے دل کی تختی پر اللہ نے ایمان ثبت کر دیا، یہ صاحب ایمان ہیں۔ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ رب العزت نے روحانی طور پر ان کی تائید فرمائی، ان کی روح کو قوت دی، اور اس روح کی قوت سے ان کی قوت ارادی میں بھی مضبوطی آ جاتی ہے، یہ نفسیاتی طور پر بھی مضبوط ہو جاتے ہیں، اور یہ ہمت و حوصلے اور عزم و عزیمت کے اندر بھی بڑے پہاڑوں کی طرح بلند ہو جاتے ہیں۔ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ اپنی طرف سے روحانی طور پر ان کی تائید کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے روحانی مدد ان کو ملتی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور اللہ تعالیٰ انہیں ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ پہلا مسئلہ کہ اللہ نے ہمیں بیکار نہیں چھوڑا، دوسرا مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ کو شرک سب سے زیادہ ناپسند ہے، شرک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے اور ساری برائیوں کی جڑ شرک ہے۔ اور تیسرا مسئلہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں کرنی، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں کرنی۔ تو ایسے لوگ جو ہیں جو اللہ رب العزت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرتے، دشمنی رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا اور اللہ نے ان کی تائید فرمائی اپنی طرف سے روح کے ساتھ، اور اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے کہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ، یہ لوگ ہیں جو اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کی پارٹی ہے۔ الا، اور سن لو، ان حزب اللہ، اللہ کا گروہ، اللہ کی جماعت، ہم المفلحون، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ آج اللہ اکبر، ہم میں بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ زندگی کا مقصد کمانا، کھانا، اولاد پیدا کرنا، کاروبار کرنا، بس یہی مقصد ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی فرما برداری کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وہ اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں۔ اور اللہ اکبر، شرک کتنی بڑی برائی ہے، کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا بڑا جرم ہے کہ جب یہ زمین پہ ہوتا ہے تو زمین اجازت مانگتی ہے کہ میں پھٹ جاؤں، آسمان اجازت مانگتا ہے کہ میں گر پڑوں۔ یہ شرک جیسا جرم زمین کے اوپر ہو رہا ہے، لیکن آج زمین شرک سے بھری ہوئی ہے، بہت زیادہ شرک ہوتا ہے۔ اس لیے اس شرک کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ اس سے راضی نہیں، اور ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی فرما برداری ہے، اللہ ہمارا خالق و مالک ہے اور ہم اس کے فرما بردار اور غلام ہیں۔ اور تیسری چیز کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرنا یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے اور دشمن کا دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے۔ جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ تو آج
اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہماری دوستی کمزور ہو گئی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان حقیقتوں کو چھوڑا ہوا ہے۔ تو یہ دین کے اصولی اور بنیادی مسائل ہیں، اور یہ 2 چیپٹر ہیں، اور اس کے ساتھ تیسرا چیپٹر جو ہے وہ بھی تمہیدی طور پر ہے۔ انشاءاللہ نماز کے بعد پھر کچھ وہ اور کچھ اگلا حصہ اس پر گفتگو کریں گے۔ ابھی کچھ وقت